نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وانا اجزى به وفي رواية وانا اجزى به۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا اور رحمتوں والا چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو روزہ ایک بہت اہم ترین عبادت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور کل قیامت کے دن اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ باقی باتیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن ان میں کچھ نہ کچھ ریاکاری ہو سکتی ہے، اس کا شائبہ ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بندے میری وجہ سے کھانا پینا نفسانی خواہشات چھوڑتا ہے۔ اگر بندہ چاہے تو وضو کے وقت پانی پی سکتا ہے، اس طرح غسل کے وقت پانی پی سکتا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی وجہ سے بندہ سارا کچھ چھوڑتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ کل قیامت کے دن میں خود عطا کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ جل شانہ ہمیں ساری مخلوق کے سامنے بلائے اور ہمیں انعام دے، اور جتنی آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کا انعام بھی بدلہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ جو روزے کا ہمیں بدلہ دے گا تو اس کا جو انعام ملے گا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے وانا اجزی بہ، اور اس کا کل قیامت کے دن اس کا بدلہ میں خود ہوں گا۔ اور جس کو اللہ جل شانہ مل گیا تو بس اس کے لیے جنت اور یہ ساری چیزیں تو بہت چھوٹی بن جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ جس کو مل گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مل گئی، تو اس لیے کچھ وقت کھانا پینا چھوڑنا، نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن جب ہمیں ملے گا تو اس وقت ہم افسوس کریں گے کہ کاش ہم کبھی بھی روزہ نہ چھوڑتے، اس کا بدلہ اتنا بڑا آج ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کی جائے۔ اس کا روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اذکار کے اندر وقت گزارا جائے، اس کو فضول وقت سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ تو انشاءاللہ یہ مہینہ ہم اس کی صحیح ہم نے قدر کر لی تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ ہمیں باقی مہینے جو ہیں اس کے اندر بھی نیک عمل کی توفیق دے گا۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔